نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دیکھیں رمضان شریف ہو، شب قدر ہو، اعتکاف ہو، تراویح ہو، سحری ہو، افطاری ہو، سب کچھ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ تو جب ان کی برکت سے یہ راتیں، یہ دن، یہ لمحات، یہ مقدس گھڑیاں نصیب ہوئی ہے تو ان کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پہ ہدیہ درود و سلام پیش کیوں نہ کریں؟ حالانکہ جمعرات کے دن تو بہت زیادہ فضیلت ہے۔ فرمایا جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کون جمعرات اور شب جمعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کرتا ہے۔ آپ یقین کرو، میں آپ کو گواہ کرنا چاہتا ہوں اللہ کے دربار میں، حضور پاک کے دربار میں بچہ ماں باپ کا سیلف میڈ ہوں، سیلف میڈ انتہا درجے کی، اور وہاں سے یہاں تک پہنچنا سارا درود شریف کا کمال ہے۔ درود پاک سبحان اللہ۔ 40 عمریں پر بلا لیا انہوں نے، 3 حج کرا لیے، میں 4 بیٹے حافظ بنا دیے۔ اللہ قبول۔ یہ کس کے صدقے؟ میرے میلاد کے صدقے۔ میرے باپ دادا کراتے تھے، سن 70 سے میں نے پکڑ لیا، تو اس لیے درود شریف سے بڑا میرا کوئی وظیفہ نہیں، اس لیے ذوق شوق میں پڑھ دیا کروں۔ جمعہ کے دن جو اصحاب الامائم ہیں یعنی امامے باندھتے ہیں جمعہ کے دن، فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے ان پہ درود بھیجتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے؟ پھر سنو، اور وہ عربی عبارت کا ذوق لو ذرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی اصحاب الامائم یوم الجمعہ، کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جو جمعہ کے دن امامہ باندھتے ہیں ان پر۔ پھر سنو ذرا، جنہوں نے وہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی والی آیت عربی میں ذہن میں ہے نا، ان کو ذوق آئے گا۔ اور یہ حوالہ سنو خصائص الجمعہ، کتاب ہے علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور چھپی ہے جدے سے، اس میں یہ حدیث ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی اصحاب الامائم یوم الجمعہ، جمعہ کے دن جو امامہ باندھتے ہیں ان پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ جمعرات کے دن درود شریف پڑھنا چاہیے، جمعہ کے دن سارے دن ہی پڑھنا چاہیے، لیکن ان دنوں میں زیادہ پڑھنا چاہیے۔ مفتی محمد امین صاحب تھے نا، وہ جمعرات کو بات ہی نہیں کرتے تھے کسی سے، درود شریف پڑھتے رہتے، انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا تھا کہ جمعرات کو مجھے نہ بلایا کرو، جمعرات اور جمعہ مجھے درود شریف پڑھنے دیا کرو، ہیں؟ تو اس لیے ہمیں بھی ذرا ذوق شوق سے سارے جم کے پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ لائق صد احترام حضرات، سورۃ الاحزاب 22واں پارہ، پہلا رکوع، آیت نمبر 32 پڑھنے کے شرف حاصل کے، کچھ حصہ پوری نہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے اپنے نبی کے اہل البیت کا ذکر کرتے ہوئے، ارشاد ربانی ہے انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کر کے تمہیں خوب ستھرا فرما دے۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اچھا، اہل البیت سے مراد کیا ہے؟ اہل البیت سے سب سے پہلے بیویاں مراد ہوتی ہیں۔ یہاں پر دلیل یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے اس سے پچھلی پڑھیں، اس سے اگلی پڑھیں، سارا ازواج النبی، حضور کی بیویاں جو مومنوں کی کیا ہیں؟ مائیں۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ فرمایا کہ نبی کی بیویوں کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، تو نبی کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہنے والے نے صحیح کہا ہے، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی
ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ حضور نے فرمایا کہ لوگوں کی اولاد ان کے بیٹوں سے چلتی ہے، میری اولاد میری بیٹی سے چلی ہے۔ تو یہ امر مخفی تھا، سرکار نے ان کو اپنی چادر میں بٹھایا۔ کس میں بٹھایا؟ چادر میں لیا، حضرت امام حسن کو، حضرت امام حسین کو، حضرت فاطمہ الزہرا کو، حضرت علی کو، اور یہ دعا فرمائی اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، یا اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، ان سے ناپاکی کو دور کر کے انہیں خوب پاک فرما دے۔ تو یہ ظاہر کیا کہ لوگوں مت سمجھنا کہ میری بیٹی کی اولاد کوئی دوسرا گھر ہے، وہ بھی میرا ہی گھر ہے، اور میرا دماج ہے وہ بھی میرا بیٹا ہے، میری اولاد میں سے ہے، ٹھیک ہے نا جی، اللہ اکبر۔ اور میرے جو نواسے ہیں وہ بھی میرے کیا ہیں؟ نواسے بھی ہیں، میرے بیٹے بھی ہیں، اللہ اکبر۔ تو حضرات ازواج النبی ان کی شان ظاہر ہوئی اس آیت سے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اسی طرح ازواج النبی مومنوں کی مائیں ہیں، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6، اللہ پاک فرماتا ہے، سنیں، النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، اور ان کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں، ان کی بیویاں مسلمانوں کی۔ اس لیے جب کسی زوجات النبی کا نام لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ام المومنوں کی۔ تو مومن آپ کی ماں کا کوئی ذکر کرے تو آپ خوش ہوتے ہیں، ہاں جی، تو جب مومنوں کی ماں کا ذکر کریں گے تو سارے مومنوں کو خوش ہونا چاہیے۔ تو اس مہینے کی 10 تاریخ یوم وصال ہے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور حدیث میں ہے جو محسن کا شکر گزار نہیں ہے وہ اپنے رب کا بھی شکر گزار نہیں ہے۔ تو ہم شکر گزاری کر رہے ہیں ان کی اسلام کے لیے جو قربانیاں ہیں، ان کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا سارا مال حضور کی خدمت میں پیش کیا کہ آپ اس کو خرچ کریں۔ بہت امیر خاتون تھی نا، لیکن امیر ہوتے ہوئے بہت لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، عیش و عشرت میں پڑ جاتے ہیں، ایسا آپ میں نہیں تھا۔ زمانہ جاہلیت میں ہمارے آقا کا لقب صادق اور امین تھا، اور حضرت خدیجہ کا لقب طاہرہ تھا، پاکیزہ، یعنی جاہلیت کے دور کی جو علائیں بلائیں تھیں ان میں آپ ملوث، اس دور میں بھی آپ کو طاہرہ کہا جاتا تھا۔ تو اپنا مال سارا حضور کی خدمت پیش کیا کہ اسلام پہ خرچ کریں، تو سرکار نے ان کے مال کو اسلام پہ خرچ کیا۔ تو یہ عورتوں کے لیے اس میں سبق ہے کہ مال اگر اللہ نے دیا ہے تو اسلام کی خدمت کے لیے پیش کرو۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے طریقے میں یہ سبق مل رہا ہے، اور حضور کا ہر موقع پہ ساتھ ہے۔ دیکھو آج کوئی نیکی کی تبلیغ کرے، محلے والے مخالف ہو جاتے ہیں، کسی کو برائی سے منع کرے، یار دوست مخالف ہو جاتے ہیں، بیوی کو اطلاع ہوتی ہے کہتے چھوڑو برے، تم نے سارے زمانے کو مخالف کر لیا، بند کر دو۔ لیکن نہیں، حضور کے مخالف ہو گئے مکے کے کافر، کفار مکہ، قریش مکہ، کوئی کاہن کہتا ہے، کوئی جادوگر کہتا ہے، کوئی شاعر کہتا ہے، کوئی مجنوں کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ تو جب حضور حضرت خدیجہ کے پاس جاتے باہر سے تو سرکار فرماتے ہیں کہ وہ مجھے تسلی دیتی، میرا سارا غم دور ہو جاتا۔ اس لیے آپ کا لقب ہے غم گسار نبی، کہ حضور کا حوصلہ بڑھاتی تھیں۔ تو امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے رفاقت کا حق ادا کر دیا، رفاقت کا حق ادا کر دیا۔ اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں سیما پہلی ماں کہاں پہ امن و امان، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر اللہ نے اعزاز کیا دیا، اللہ تعالیٰ محروم نہیں کرتا، جو قربانی دیتا ہے اللہ اس کو صلہ ضرور دیتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ کیا صلہ ملا کہ انہوں نے قربانیاں دی دین کے لیے؟ تو بخاری میں حدیث ہے، کہاں پر؟ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ حضرت خدیجہ کو میرا سلام پیش کریں اور اللہ کا سلام بھی عطا فرمائیں۔ دوسری ام المومنین جن کا یوم وصال ہے، محبوب رب العالمین
حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 17 رمضان المبارک ان کا یوم وصال ہے جو ابھی آئے گا. اس دن آپ بیٹھیں گھر والوں کو بتائیں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ وہ ہیں کہ جناب 2210 حدیثیں انہوں نے روایت کی. بڑی فقیہہ، اتنی بڑی عالمہ، اتنی بڑی مجتہدہ تھیں کہ صحابہ کرام ابو موسیٰ اشعری جیسے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کسی مشکل میں ہم پھنس جاتے، کوئی مسئلہ سمجھ نہ آتا، اڑ جاتا، تو ہم پردہ کرا کر ام المومنین کی خدمت میں حاضر ہوتے، مسئلہ پیش کرتے، وہ حل فرما دیتے. چاروں خلفائے راشدین کے دور میں آپ کا فتویٰ چلتا رہا. دیکھو لوگوں کو عادت ہوتی ہے باتیں کرنے کی، الزام تراشی کرنے کی، بہتان ترازی کرنے کی. تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ جیسی شخصیت، پاکیزہ شخصیت، جن کی پاکی اللہ بیان کرتا ہے، ان پر تہمت لگا دی منافقوں نے. معلوم تہمتیں لگانا، الزام تراشی کرنا، بلیم گیم، یہ منافقوں کا طریقہ ہے. کن کا طریقہ ہے؟ سارے بولیں کن کا طریقہ ہے؟ جھوٹے الزام لگانا منافقوں کا طریقہ ہے. غیبتیں کرنا منافقوں کا طریقہ ہے. چولی کھانا منافقوں کا طریقہ ہے. دل آزاری کرنا منافقوں کا طریقہ ہے. بہتان ترازی کرنا منافقوں کا طریقہ ہے. مسلمانوں کام نہیں ہے تو منافقوں نے تہمت لگا دی. حضرت عائشہ صدیقہ سرکار خاموش رہے. تو کچھ اس قسم کے بھی منافق ہیں، کہتے ہیں جی حضور کو پتہ ہوتا آپ پہلے ہی بیان کر دیتے. تو آپ نے خاص احباب میں پہلے ہی بتا دیا تھا واللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، کہ میں اپنے گھر والوں کے بارے میں خیر کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتا. لیکن سرکار جانتے تھے کہ میں بیان کروں گا لوگ کہیں گے اپنی بیوی کی پاکی بیان کر رہے ہیں. لیکن سرکار خاموش رہے. تو پھر کیا ہوا؟ 1 نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، 15 نہیں، پوری 18 آیتیں عائشہ صدیقہ کی شان و عظمت اور عفت و عصمت و طہارت میں بیان. تو حضرت عائشہ صدیقہ اس پہ فخر اور شکر کرتے ہوئے کہتی تھی کہ حضرت مریم پہ تہمت لگی، حضرت مریم پہ تہمت لگی تو گواہی کس نے دی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. وہ پالنے میں تھے، گود میں تھے. جریج راہب، اس کا واقعہ بخاری میں ہے، اس پہ تہمت لگی، ایک دودھ پیتے بچے نے گواہی دی. فرمایا جب مجھ پہ تہمت لگی تو اللہ نے، کس نے؟ سارے بولو اللہ کا نام لیتے کیوں جھجکتے؟ زور سے بولو. جھجک کو بلائے تاک رکھ دو. اللہ جو آقا خالق و مالک ہے اس کا نام لیتے میں کیوں شرما دو؟ بولو ذرا کس نے گواہی دی؟ گونج پڑ جائے. کس نے گواہی دی؟ اللہ نے گواہی دی. تو آپ فرماتی کہ اللہ کا شکر ہے کہ مریم اتنی عظمت والی، اس کی گواہی دی کس نے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے. جریج کی گواہی دی دودھ پیتے بچے نے، اور میری گواہی دی خالق و مالک احکم الحاکمین نے. ساری کائنات کے خالق و مالک نے میری عفت و عصمت کی گواہی دی. امام احمد رضا یہاں بھی بولے، کہتے یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ. سورہ نور ان کی گواہی دے رہی ہے. سورہ نور کی آتے ہیں نا. یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام. بنت صدیق آرام جانے نبی، اس ہری میں برات پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. تو حضرات میں کیا کیا بتاؤں، لیکن اس میں ایک سبق مل رہا ہے کہ آج بھی بڑے لوگوں پر لوگ الزام تراشی کرتے ہیں. تو ہمیں یہ سورۃ نور میں سبق دیا گیا. اللہ فرماتا ہے لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنین والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین. مسلمان مردوں عورتوں نے گمان اچھا کیوں نہیں رکھا؟ اچھا گمان کرنا چاہیے تھا. اور ساتھ ہی فوراً کیوں نہیں کہا کہ یہ کھلا ہوا بہتان ہے؟ ھذا افک مبین، کھلا ہوا بہتان کیوں نہیں کہا؟ اللہ پاک نے ڈانٹا. پہلے بات شروع یہاں سے کی کہ تم نے پہلے کیوں نہیں اچھا گمان رکھا، اور تم نے بات سنتے ساتھ ہی یہ کیوں نہیں کہا یہ کھلا ہوا بہتان ہے، یہ فیک ہے، یہ جعلی ہے، یہ بہتان ہے، کیوں نہیں کہا؟ تو معلوم ہوا آج بھی کسی معزز شخصیت پہ کوئی الزام تراشی کرے، بلیم گیم سوشل میڈیا کا ایک طریقہ کار ہے ریٹنگ بڑھانے کے لیے. تو اس موقع پہ جس کو کوئی بات پتہ چلے تو یہ نہیں کہ ہے ایسے ویسے نہیں، بلکہ کیا کہنا ہے؟ نہیں نہیں. کیا کہنا ہے؟ حرف انکار کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تو کیا کر. یہ قرآن پاک نے ہمیں یہ ادب سکھایا. یہ ایٹیکیٹ کس کے ہیں؟ قرآن پاک نے، سورۃ نور نے بتائے ہیں کہ جب کوئی الزام تراشی کرے تو کہو نہیں، فیک، جعل، میں نہیں مانتا، ثبوت لاؤ، دلیل لاؤ. کیونکہ قرآن پاک میں یہ بھی اللہ نے یہاں سورۃ نور میں بیان کیا، جب کوئی الزام لگائے گواہ پیش نہ کرے، ثابت نہ کر سکے تو الٹا اس کو 80 کوڑے لگاؤ. کتنے کوڑے؟ تو لوگے کوڑے ان منافقوں کو جنہوں نے تہمت لگائی تھی نا کہ بھئی ثبوت لاؤ. نہ ثبوت ہے کوئی نہیں، ایسے ہی زبانی جمع خرچ. تو 80 کوڑے ان کو لگے جنہوں نے تہمت لگائی تھی. تو آج کے مسائل کا حال بھی اسی بات میں ہے کہ 80 کوڑے مارے جائیں ان کو جو الزام لگائیں اور ثابت نہ کر پائیں. 17 رمضانی دن ہے صحابہ بدر کا. کن کا دن ہے؟ صحابہ بدر کا. تو
اعلیٰ حضرت کا سلام پیش کر کے آگے چل پڑتے، ٹائم مختصر ہے۔ کہتے ہیں جان سارا نے بدر و احد پر درود، جانی سارا نے بدر و احد پر درود، بدر و احد پر آپ بولتے نہیں ہیں، انہوں نے جانے قربان کر دیا، زبان سے نہیں بول رہے، انہوں نے جانے قربان کر دیے۔ صحابہ بدر نے جانے تھیلی پہ رکھ کے آگے تھے، سامان ہے ہی کوئی نہیں تھا ان کے پاس، ہاں جی، جان سارا نے بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام، جنہوں نے بیعت کرنے کا حق ادا کر دیا۔ آج کل نمائشی بیعت لوگ کر لیتے ہیں، جی بیعت ہو گئے فلاں حضرت صاحب کے، فلاں حضرت صاحب کے، تو کام کوئی نہیں کرنا، بس ہی مرید ہو گئے۔ لیکن اعلیٰ کہتے ہیں انہوں نے بیعت کی تو بیعت کا حق ادا کر دیا، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات محترم، یہ وہ اصحاب بدر ہیں کہ علامہ نور بخش توکل نے لکھا کہ ان کے وسیلے سے جو دعا کیے جائے قبول ہو۔ 14 شہداء ہیں، 8 مہاجر، 6 انصاری، سامان کوئی نہیں تھا۔ سامان کی بات سن لو، چلو میرا خیال شیخ صاحب یہی اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، لیکن پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ ان کے وسیلے سے دعا کی جائے تو قبول ہو جاتی ہے۔ 8 مہاجر تھے، 6 انصاری، 14 شہداء، باقی اصحاب بدر کی تعداد کتنی تھی؟ 313۔ نہیں تھا 313 سے آگے تک شمار ان کا، لیکن سنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ تھا پروردگار ان کا۔ 3 رمضان المبارک حضور کی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم وصال ہے، تو سبحان اللہ ان کی کیا شان ہے، کیا مقام ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نور و بنتے نور و زوجے نور و ام نور و نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رے لہنا نور کا۔ اب یہ اس کی تشریح کروں تو بڑا ٹائم چاہیے۔ سلام پیش کرتے ہیں کہ سبحان اللہ، جان احمد کی راحت پہ، سارے کو جان احمد کی راحت پہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اور شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دستے قدرت پہ، نہیں اب تو لنگر آپ کے سامنے آ گیا، آپ کی آواز ڈھیلی ہو گئی، ذرا زور سے بولو، پرتوے دستے قدرت پہ، پرتوے دستے قدرت پہ، پرتوے دستے قدرت پہ، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ۔ اب واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔